سید الانبیاء نے کس قدر تاکید فرمائی، ایاکم وخزراء الدمن. یہ حدیث بڑی خوبصورت. سرکار دو عالم نے فرمایا گندگی کے ڈھیر پر پیدا ہونے والی سبزی سے بچو. گندگی کے کوڑے کے ڈھیر پر جو سبزی پیدا ہوتی ہے اس سے بچو. اصحاب نے عرض کی یا رسول اللہ یہ خضراء دمن کیا ہے؟ گندگی کے ڈھیر پہ سبزی سے مراد کیا ہے؟ سرکار دو عالم نے فرمایا وہ عورت جو شکل و شباہت کے حوالے سے بڑی خوبصورت ہے لیکن ایک برے خاندان میں اس کی تربیت ہوئی ہے، اس عورت سے بچو. اس لیے کہ اس کی مثال کوڑے کے ڈھیر پر پیدا ہونے والی سبزی جیسی ہے جو دیکھنے میں تو خوشنما محسوس ہو رہی ہے لیکن جڑیں تو اس کی گندگی میں. اس عورت میں کبھی خیر اور فلاح نہیں ہو سکتی جو کسی برے گھرانے سے تعلق رکھتی ہو. تمہاری نسل چلنی ہے، تمہاری اولاد اس سے چلنی ہے، اس کے انتخاب میں احتیاط کرو کہ کیسی ماں کو تم منتخب کر. یہ پہلا مرحلہ. پھر شادی ہو گئی. شادی ہو جب وقت نہیں ہے، یہ تو چند نشستیں کم از کم اس موضوع کے لیے درکار ہیں. اچھے خاندان میں شادی ہو گئی، اتنا کافی نہیں ہے. اس کے بعد پھر تربیت کا معصوم حکم دیتے. 4 ماہ کے بعد ماں کے شکم میں ہوتا ہے بچہ جب روح داخل ہوتی. اور آج کی جدید تحقیق اور جدید سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے جب روح داخل ہو جاتی ہے بچے میں تو ماں کا جو کردار ہے، ماں کے جو افعال ہیں، ماں کے جو اقوال ہیں، ماں جو کرتی ہے، جو سنتی ہے، جو بولتی ہے، وہ ساری چیزیں بچے پہ نقش ہوتی ہیں اگرچہ ماں کے شکم میں. اس وقت سے ماں کو محتاط ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہی ہوں. اور بچہ جب دنیا میں آ گیا تو اسلامی تربیت کا پہلا اصول جو پیغمبر نے فرمایا، بچہ جب دنیا میں آ جائے کوئی دنیا کی آواز اس کے کانوں پہ نہ جائے. سب سے پہلی آواز بچے کی سماعت سے ٹکرائے تو وہ اللہ کی کبریائی کی آواز. اس لیے حکم ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو جو عورتیں موجود ہوں انہیں دنیاوی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. سب سے پہلی آواز اللہ اکبر کی اس کے کان میں آئے. دائیں کان میں اذان کہی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے. اور اس کے بعد پھر گھٹی کا مرحلہ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حنکوا اولادکم بتربۃ الحسین. اور ہوتا ہے نا گھٹی کے لیے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے، کوئی نیک، کوئی صالح، کوئی با کردار، کوئی اچھی شخصیت گھٹی دے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بھی اثر ہے کہ وہ پہلی غذا دینے والا کیسا ہے، اس کی اپنی تاثیر ہے. میرے مولا صادق نے کیا فرمایا؟ پہلی گھٹی کیا دو؟ حنکوا اولادکم بتربۃ الحسین. پہلی گھٹی، پہلی غذا اپنے بچے کی وہ خاک شفا کو قرار دو. خاک کربلا کی گھٹی دو، شہد میں ملا کے، زمزم میں ملا کے خاک کربلا. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد حسینی بنے، کربلائی بنے، خاک شفا کی گھٹی دو تاکہ پہلے دن ہی کربلا سے رشتہ جڑ جائے، خاک شفا خون بن کے بچے کی رگوں میں دوڑنے لگے. اب بچہ ماں کی گود میں آ گیا. سرکار دو عالم نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد. یہ ماں، یہ پہلی تربیت گاہ ہے، یہ پہلا مدرسہ ہے اولاد کے لیے. ماں کی گود. ماں جتنی عظیم کردار کی حامل ہوگی اولاد پہ اتنے مثبت اثرات پیدا ہوں گے. اقبال نے بھی کہا تھا کہ سیرت فرزندہا جوہر صدق و صفا از امہات. سیرت فرزندہا از امہات، کہ مائیں اولاد کے کردار کو بناتی. ماں جتنی عظیم ہوگی اولاد اتنی عظیم ہونے کی توقع. توجہ فرمائیے، ماں ہند ہو تو معاویہ پیدا ہوتا ہے، ماں فاطمہ بنت اسد جیسی ہو تو علی امیر المومنین پیدا ہوتا ہے، ماں ام میسون جیسی ہو تو یزید پیدا ہوتا ہے، ماں فاطمہ زہرا جیسی ہو تو حسن حسین پیدا ہوتا ہے.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب بچہ ماں کی گود میں ایک ایک حرکت ماں کی باپ کی وہ اولاد کے دل و دماغ پہ نقش ہو رہی، ایک ایک چیز کو محسوس کر رہا ہے۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے نام گزاری کا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا وَمِنْ حَقِّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُحَسِّنَ اسْمَهُ۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں اولاد کے جو حق ہے نا ماں باپ کی گردن میں، ماں باپ کی گردن پہ پہلا حق یہ ہے اولاد کا نام اچھا رکھو، اچھا نام دینا اولاد کو، یہ اولاد کا حق ہے۔ ایسا نام نہ رکھنا کہ اس نام سے پکارا جائے تو کل میں وہ معاشرے میں شرم محسوس کرے کہ کیا نام رکھ دیا میرے ماں باپ۔ پیغمبر اور آل پیغمبر کے ناموں سے بڑھ کے خوبصورت نام اور کون سے ہو سکتے ہیں؟ اچھے نام رکھو، اچھے ناموں سے پکارے جاؤ۔ اور سرکار دو عالم کا فرمان یہ ہے بچہ ماں کے شکم میں ہو تو دو نام تجویز کر دو، محمد اور فاطمہ۔ بچہ دنیا میں آ جائے تو کم از کم، بیٹا ہو تو کم از کم ایک ہفتے تک اسے محمد پکارو، اور بیٹی ہو تو کم از کم ایک ہفتے تک اسے فاطمہ پکارو۔ اور سرکار دو عالم نے فرمایا اللہ جس کو 3 بیٹے عطا کرے وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدًا بِاسْمِي فَقَدْ جَفَانِي، اللہ جسے 3 بیٹے عطا کرے کسی ایک بیٹے کا نام میرے نام پہ محمد نہ رکھے اس نے مجھ سے جفا کی۔ ایک کا نام ضرور محمد رکھا جائے، اور کیا خوبصورت نام ہے نام محمد۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا تھا کہ قیامت کا جب دن ہوگا نا، ایک عبد گنہگار کو ملائکہ جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں، آواز پروردگار آئے گی میرے ملائکہ میرے اس عبد کو جہنم نہیں جنت لے جاؤ۔ پروردگار اس کے نام اعمال میں تو کوئی نیکی نہیں، ساری زندگی اس نے تیری معصیت و نافرمانی میں گزار دی۔ آواز آئے گی نہیں تم اس کے اعمال کو دیکھتے ہو، میں اس کے نام کو دیکھتا ہوں۔ اس کے ماں باپ نے اس کا نام میرے حبیب کے نام پہ محمد رکھا ہے، مجھے اپنے حبیب سے حیا آتی ہے کہ میں اپنے حبیب کے ہم نام کو جہنم بھیج دوں۔ حق ہے اولاد کا اچھا نام رکھ۔ اور پاک پیغمبر نے فرمایا تھا اللہ اکبر لا يدخل الفقر بیتا فیہ اسم محمد او احمد او علی او فاطمہ او حسن او حسین او جعفر۔ نام تو میں نے سارے پڑھ دیے۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں جس گھر میں ان ناموں والے بچے رہتے ہوں اس گھر میں کبھی غربت داخل نہیں ہوتی، اس گھر میں فقر داخل نہیں ہوتا، ان ناموں کی برکت سے جس گھر میں یہ ان ناموں والے بچے رہتے۔ اللہ کیا اصول تربیت بیان ہے۔ نام رکھنے کے معاملے میں ہمارا معاملہ بڑا عجیب ہے، ہم انفرادیت کے چکر میں ہوتے ہیں جی۔ ہم نام رکھنا اولاد کا تو کوشش ہوتی ہے ایسا نام اولاد کا رکھیں کہ پورے خاندان میں وہ نام نہیں ہونا چاہیے۔ علی نام نہیں رکھتے جی، وہ بھائی کے بیٹے کا بھی نام ہے، وہ بہن کے بیٹے کا بھی نام ہے۔ فاطمہ نام نہیں رکھتے بیٹی کا جی، وہ فلاں کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ، فلاں کی بیٹی۔ توجہ فرمائیے، سرکار دو عالم سے لے کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک مسلسل ہر معصوم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ صلی علی محمد۔ ہر معصوم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ اور حدیث غدیر کو روایت کرنے والوں میں ایک روایت وہ ہے جو فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی پھوپھی فاطمہ سے، انہوں نے اپنی پھوپھی فاطمہ سے، انہوں نے اپنی پھوپھی فاطمہ سے، انہوں نے اپنی پھوپھی فاطمہ سے، ہر معصوم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ امام صادق علیہ السلام کے ایک چاہنے والے تھے، صحابی تھے، امام کی خدمت میں آئے، عرض کی فرزند رسول اللہ نے مجھے بیٹی عطا فرمائی، میں نے نام فاطمہ رکھا۔ امام صادق علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، 3 مرتبہ فاطمہ فاطمہ کا لفظ دہرایا اور فرمایا بہت اچھا نام رکھا تو نے، لیکن میری ایک وصیت ہے، جس کا نام فاطمہ رکھا